الحمدللہ الحمدللہ الذی فلاک والارضین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله الطيبين والطاهرين وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال في شان حبيبه الكريم عليه تحية والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد طب القلوب والدوائها وعافية الأبدان والشفائها ونور الأبصار والضيائها أبدا سرمدا. انتہائی محترم محتشم مکرم حضرات علماء کرام مشائخ اعظام اساتین ملت بزرگان ملت مداحان مصطفیٰ جان رحمت نوجوانان اہل سنت محبان اہل بیت غلامان اولیاء و فرزندان توحید اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ فضل و کرم اسی کی توفیق و عنایت اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق جن کی برکتوں سے ہم تمام شہزادہ غوث الثقلین حضرت سیدنا مرتضی قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں میں جماعت اہل سنت کرناٹکا کے سالانہ عظیم الشان ریاستی سطح کے سنی اجتماع میں شرکت کی سعادت سے بہرہ مند ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے مجتمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ سے بٹنے والی خیرات کا خصوصی حصہ ہم سب کو عطا فرمائے. قلب کی عمیق گہرائیوں سے اس عظیم الشان تاریخ ساز سنی اجتماع کے انعقاد پر جماعت اہل سنت کرناٹکا
شاخ الکل کے صدر و اراکین، ذمہ داران، خدام، وابستگان، تمام نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جن کی دن رات کی مخلصانہ محنتوں سے یہ عظیم الشان اجتماع منصع شعود میں آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام خدام کی مخلصانہ خدمتوں، کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ گزشتہ کل خواتین کے لیے سنی اجتماع بڑی آن بان شان کے ساتھ منعقد ہوا۔ ہزاروں کی تعداد میں ہماری بیٹیوں نے، ہماری بہنوں نے، کنیزان سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے شرکت کی تھی۔ اس اجتماع کے لیے بھی بڑی تعداد میں ہماری بیٹیوں نے محنتیں کی ہیں۔ اللہ تعالی ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو اپنی بارگاہ سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ صبح 10:30 بجے سے لے کر اب تک آپ حضرات سنی اجتماع میں اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کم و بیش 10 گھنٹے کا یہ طویل عرصہ ہماری زندگی اور بندگی کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم یہاں دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غوث اعظم کے شہزادے کے قدموں میں اتنے طویل عرصے تک بیٹھنے کا عظیم شرف عطا فرمایا ہے۔ یہ ہماری زندگی کے قیمتی لمحات میں، قیمتی اوقات میں اور بیش بہا گھڑیوں میں سے یہ سارے لمحات گنے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں الحاج عبدالرزاق ٹٹکار صاحب کو، عزیز القدر یونس مدگل کو، الحاج ناصر کرنول کو، مولانا فاروق ثقافی کو، اور ایک بڑی ٹیم ہے پوری نوجوانوں کی، ذمہ داروں کی، ان سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا مرتضی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے صدقے و طفیل میں آپ سب کی محنتوں، کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وقت دامنگیر ہے، باتیں اتنی زیادہ ہیں، مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ میں طے نہیں کر پا رہا ہوں کہ کہاں سے بات شروع کروں اور کہاں پر میں اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کروں۔ تاہم میں کوشش کروں گا، میرا اپنا کچھ نہیں ہے، میری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، نہ میں بولنے کے قابل ہوں، نہ سنانے کے لائق ہوں، بس میرا عقیدہ یہ ہے کہ مدینہ پاک سے مجھے خیرات ملتی رہتی ہے اور وہ میں آپ کو دیتا رہتا ہوں۔ یہ میرا مسلک بھی ہے اور یہ میرا مشرب بھی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ تھوڑی دیر اطمینان و سکون کے ساتھ میرے معروضات سماعت کریں گے، اس لیے کہ یہ وقت آپ کا ہمارا بہت اچھا ہے اور آنے والا وقت بہت برا ہے۔ کہہ نہیں سکتے کہ کیا ہونے والا ہے،
कैसे हालात रूनुमा होने वाले हैं, कैसे हालात बनने वाले हैं। थोड़ी देर के लिए हमारे दरमियान आपके इलकल के हर दिल अजीज एमएलए विजयानंद काशपनवर आए हुए हैं। उन्होंने आपसे दुआओं की गुजारिश की है कि आप उनके लिए दुआएं करें, आप उनके लिए दुआ करते रहें, इसलिए कि हमारे कर्नाटका को, हमारे देश को ऐसे सेकुलर और ऐसे बाहिम्मत लीडर्स की ज़रूरत है जो जात पात की, मजहब की, भेदभाव की सियासत नहीं करते बल्कि खिदमत खल्क की सियासत करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप उनके लिए भी दुआ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हज़रात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में ईमान वालों से खिताब करते हुए नसीहत फरमाई है। इरशाद फरमाया गया कि ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को आग से बचाओ, यानी जहन्नम की आग से बचाओ, जहन्नम के अजाब से बचाओ। कल भी मैंने थोड़ी देर इसी आय करीमा पर गुफ्तगू की थी। आज चंद मारूजात इसी आय करीमा की रोशनी में आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। आप तवज्जो करें, हम आलमी सतह पर हालात का जायजा लेते हैं तो हालात किस कदर नागुफ्ता भी हैं। गुज़श्ता साल कोलार की सरजमीन पर जमात अहले सुन्नत का तारीखी सुन्नी इज्तिमा मुनक्किद हुआ था। हजारों की तादाद में फर्जंदाने तौहीद ने उस सुन्नी इज्तिमा में शिरकत की थी। वहां भी मैंने तवज्जो दिलाने की कोशिश की थी कि किस कदर यहूद और नसारा, इस्लामी दुश्मन, इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि कदम कदम पर, आलमी सतह पर, कौमी सतह पर, सूबाई सतह पर, शहरी और मकामी सतह पर आए दिन इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। उन साजिशों में खुसूसी तौर पर हम देखते हैं कि बड़े पैमाने पर यह कोशिश की जा रही है कि हमारा अकीदा तौहीद पामाल हो जाए। मंसूबा बंद एक साजिश है। उस साजिश के तहत यह कोशिश हो रही है कि मुसलमानों का रिश्ता मदीने के ताजदार के साथ कमजोर हो जाए और बहैसियत खैर उम्मत मुसलमान आखिरत का अकीदा रखते हैं, उस आखिरत के अकीदे से मुसलमानों को दूर कर दिया जाए। आपको पता है कि हालिया चंद दिनों कबल डज गॉड एग्जिस्ट के उन्वान पर डिबेट हुई। एक मुर्तद को ला करके बिठाया गया था, एक आलिम दीन से गुफ्तगू हुई, मंतिक और फलसफा के हवाले से लॉजिकली बहुत ही शानदार गुफ्तगू हुई, डिबेट हुई। डिबेट का नतीजा निकला नहीं निकला वो एक अलग बात है, मगर मैं आप सब नौजवानों की, जिम्मेदारों की, बुजुर्गों की और सोशल मीडिया के तवस्सुत से इस वक्त हजारों की तादाद में सुन्नी इज्तिमा को जो लोग देख रहे हैं, मैं उन सब की तवज्जो का तालिब हूं। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहूंगा, उलमा अहले सुन्नत से भी, हमारे खुतबा किराम से भी मेरी गुजारिश है कि हमें अपने जुमा के खुतबात में, अपनी तकरीरों में, अपनी नशिस्तों में, अपनी मजलिसों में, अपनी गुफ्तगू में किन मौज़ूआत का, किन अनावीन का इंतखाब करना चाहिए। मैं आप सबसे तवज्जो का तालिब हूं। नौजवानों से खास तौर पर, मेरे सामने एक पढ़ा लिखा तबका बैठा हुआ है, मैं पढ़े लिखे तबके से भी मुखातब हूं।
کہ بڑے پیمانے پر یہ کوشش ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ختم کر دیا جائے، اس لیے کہ اسلام دشمن عناصر کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے پاس مال و دولت ہے نہیں ہے یہ معنی نہیں رکھتا، پوری دنیا کے مسلمانوں کے پاس زر اور جواہرات ہیں یہ معنی نہیں رکھتا، ان کے نزدیک یہ بات معنی رکھتی ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان خواہ وہ امیر ہو یا غریب، چھوٹا ہو یا بڑا، پوری شدت کے ساتھ کھڑا ہے تو اس کے پاس ایک ہی دولت ہے اور اس دولت کا نام ایمان کی دولت ہے، وہ ایمان کی دولت کے سہارے کھڑا ہے۔ مسلمان کے پاس اگر کچھ ہے تو وہ عقیدہ توحید ہے، وہ اپنے اللہ کو مانتا ہے۔ مسلمان کے پاس اگر کچھ ہے تو وہ عقیدہ رسالت ہے، وہ مدینے کے تاجدار کو مانتا ہے۔ مسلمان کے پاس اگر کچھ ہے تو وہ عقیدہ آخرت ہے، مسلمان یہ مان کر کے چلتا ہے کہ مرنا ہے، آخرت ہے، عاقبت ہے، سوال و جواب کی منزل سے گزرنا ہے، قیامت آئے گی، پل صراط سے گزرنا ہوگا، سوال و جواب ہوں گے، میزان پہ اعمال تولے جائیں گے، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، پوچھ ہوگی، سوال ہوگا، اعمال ناپے جائیں گے، تولے جائیں گے۔ مسلمان بہت ہی مضبوط آخرت کا عقیدہ رکھتا ہے۔ یہ کوشش عالمی سطح پر ہو رہی ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کو ان تین عقیدوں سے دور کر دیا جائے، اور انہی تین عقیدوں کو دور کرنے کے حوالے سے ہمارے ملک میں بھی کوشش ہو رہی ہے۔ عالمی عقیدہ رسالت اور ہمارا عقیدہ آخرت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی بنیاد پر ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ ہمارا عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت ہمیں یہ دینے والا کوئی دنیا دار نہیں بلکہ مدینے کا تاجدار ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہمیں کسی بازار میں ملتا تو بازار میں اس سے اچھا مال آ جاتا تو اچھا مال لیا جاتا، کوئی تاجر دیتا تو ہمیں بات سمجھ میں آتی کہ اس سے بھی اچھا کوئی مال دے سکتا ہے، اس سے بھی اچھا کوئی ہمیں اس سے بھی اچھی کوئی بات دے سکتا ہے، ہمیں مان کر کے چل جاتے، مگر نہیں، یہ سارا عقیدہ ہمیں مدینے کے تاجدار نے عطا کیا ہے، اور ہم اس بات کے پابند ہیں کہ بدعقیدگی کی یا ارتداد کی یا اسلام دشمن عناصر کی آندھی نہیں، اگر سونامی بھی آ جائے تو پڑھے لکھے مسلمان کو ایک طرف رکھیے، ایک ان پڑھ مسلمان کے ایمان کو بھی وہ سونامی کمزور نہیں کر سکتی، اس لیے کہ یہ عقیدہ ہمیں ملا ہے مدینے کے تاجدار سے۔ یہ عقیدہ ہمیں کی یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کرتی کی توجہ ہوں کہ اس وقت اسلام دشمن کے نشانے پر ہماری بیٹیاں ہیں، انہیں دیا جاتا ہے، انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، غلط فہمی میں مبتلا کرنے کی سازش کی جاتی ہے۔ میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بڑی محبت سے کہہ رہا ہوں، آپ اپنی بہنوں کی فکر کریں، اپنی بیٹیوں کی فکر کریں، اپنی بیویوں کی فکر کریں، قدم قدم پر اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمارے بیٹے کہیں بیراری کا شکار تو نہیں ہو رہے ہیں۔
कदम कदम पर इस बात का ख्याल रखें कि कहीं हमारी बेटियां इत्तेदाल की तरफ तो बढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसलिए कि ये कहता है कि इस्लाम छोड़ के आ जाओ, 5 लाख रुपये दिए जाएंगे, 10 लाख रुपये दिए जाएंगे, तुमसे मैरिज भी कर ली जाएगी, घर भी लिया जाएगा, वगैरह वगैरह। इस तरह के लालच करके हमारी बेटियों को गुम करने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद है कि आप आज के इस इज्तिमा से दिए जाने वाले इस पैगाम पर तवज्जो करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे साथ बोलते रहिए इंशाअल्लाह। सब उठा के बोलिए इंशाअल्लाह। से लिए हज़रत मुर्तज़ा हो जाए इंशाअल्लाह, 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 इंशाअल्लाह। सबसे अहम पैगाम है, कलीदी काम है। बड़ी मोहब्बत के साथ ये गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारी नौजवान नस्ल, बिलखुसूस हमारे बेटे हमारी ताकत हैं। हमारे बेटे, हमारी औलाद हमारी कुव्वत हैं। हमारे बेटे, हमारी औलाद हमारा मुस्तकबिल है, हमारा फ्यूचर है। हमारे बेटे, हमारे नौजवान, हमारी औलाद बड़े पैमाने पर बहुत बड़े पैमाने पर नशा कर रही है। इन सब उन्वानात पर गुफ्तगू हुई है। हमारे खुतबा किराम ने बड़े एहतमाम के साथ इन अनावीन पर गुफ्तगू की है। सुबह से शाम तक मुसलसल इन अनावीन पर किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह की रोशनी में हालात हादरा के तनाजुर में गुफ्तगू की गई है। मगर मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस वक्त आप बड़ी तादाद में आए हो, आपसे मैं कहना चाहूंगा कि हमारा नौजवान तबका नशा कर रहा है, गांजा पी रहा है, चरस अफीम इस्तेमाल कर रहा है, ड्रग्स के पता नहीं नए ऐसी चीजें मार्केट में आ गई है कि कभी कभार ऐसे लगता है कि जिनसे हमारी मुलाकात हो रही है वो नौजवान होश में है भी कि नहीं है। मां बाप को नहीं पता चलता, घर में बहनों को नहीं पता चलता। बड़े पैमाने पे हमारा नौजवान तबका नशा कर रहा है और यही नशा हमारे नौजवानों को डिप्रेशन की तरफ ले जा रहा है। डिप्रेशन का इलाज किसी डॉक्टर के पास बोलिए नहीं है। एहसासे कमतरी का शिकार हमारे नौजवान होते चले जा रहे हैं। डिप्रेशन, एहसासे कमतरी, मायूसी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है। हमारे नौजवान मायूस हो गए, डिप्रेशन का शिकार है, एहसासे कमतरी का शिकार हो गए। ड्रग्स ले करके इस कदर कमजोर हो गए कि उनका जी चाहता है कि वो सुसाइड कर ले, उनका जी चाहता है कि वो खुदकुशी कर ले, जी चाहता है कि वो खुदकुशी कर ले। इसी नशे की आदत की वजह से तलाक हो जाती, इसी नशे की आदत की वजह से खुला के वाकयात हो रहे। कितने ऐसे मुरीदों में हम मुसलसल ऐसे वाकयात देखते रहते हैं। अहले सुन्नत में मुसलसल हम ऐसे वाकयात देखते रहते हैं। नौजवानों में आए दिन इस तरह के वाकयात सुनने को मिलते हैं कि नशा कर करके इस कदर हमारा नौजवान तबका मायूस हो गया है। वो कभी अपनी बीवी पे हाथ उठाता है, कभी जुल्म सितम करता है, कभी अपने माँ बाप के साथ उलझ जाता है, कभी अपने भाइयों के साथ उलझ जाता है, कभी अपनी बहनों के साथ उलझ जाता है। ये नशा बड़े पैमाने पर हमारी नौजवान नस्लों को तबाह व बर्बाद कर रहा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप बैठे हो यहां, आप में से मुझे उम्मीद है कि कोई नशा नहीं करता होगा, मुझे आपसे उम्मीद है। मगर आपके दोस्तों में, आपके रिश्तेदारों में, आपके कराबतदारों में अगर कोई नशा करता है तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस नौजवान पर, अपने दोस्त पर, अपने भाई पर मेहनत करें,
اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ ڈپریشن کا علاج، مایوسی کا علاج دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، کسی دواخانے میں نہیں ہے۔ مایوسی کا علاج نہ یورپ کے پاس ہے نہ امریکہ کے پاس ہے، وہ خود دونوں ممالک مایوسی کا شکار ہیں۔ امریکہ بھی مایوسی کا شکار ہے، یورپ بھی مایوسی کا شکار ہے۔ ارے اس سے بڑی دلیل امریکہ اور یورپ کی بزدلی کی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک 85 سال کا بزرگ ایران کا، جس کا ایک ہاتھ مفلوج ہے، اس 85 سال کے ایک بزرگ سے امریکہ ڈرا ہوا ہے۔ ایک 85 سال کے بزرگ سے امریکہ ڈرا ہوا ہے، وہ خود مایوس ہے۔ اس کے اپنے پاس ڈپریشن کا کیا علاج ہوگا؟ مگر میں مرتضیٰ قادری کے قدموں میں بیٹھنے والوں سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ڈپریشن کا علاج دنیا کے کسی دواخانے میں نہیں ہے۔ ڈپریشن کا علاج ہے تو وہ قرآن کی تلاوت میں ہے۔ ڈپریشن کا علاج ہے تو وہ قرآن کی تلاوت میں ہے۔ آج میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے نوجوانوں کو قرآن سے جوڑیے۔ علماء سے گزارش کرتا ہوں کہ کب تک جمعہ کے خطابات میں قصے کہانیاں بیان ہوتی رہیں گی؟ کب تک جمعہ کے خطابات میں شخصیت پرستی ہوتی رہے گی؟ ایک تو قبر پرستی نے ہمیں تباہ برباد کر دیا، دوسری جانب شخصیت پرستی ہے، وہ ہمیں کمزور کرتی چلی جا رہی ہے۔ میں علماء سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان بکھیڑوں سے باہر نکلو تو خدا پرستی تو کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سنی اجتماع، حضور تنویر ملت۔ کوشش کر رہے ہیں آپ سمجھنے کی۔ علماء کرام سے بھی میری گزارش ہے، ہمارے خواجہ امین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سید فیصل پاشا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا فاروق ہیں، حاجی صاحب ہیں، مولانا نثار چگن بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا سید احمد رضا بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا نیاز بیٹھے ہوئے ہیں۔ حافظ صاحب آپ نیچے کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ اوپر آئیے، دیکھیں یہ یادگیر ضلع سے آئے ماشاءاللہ۔ حافظ نواز قادری آپ اوپر آئیے، آپ تشریف لائیے۔ مولانا فاروق کی بھی توجہ چاہوں گا۔ یہاں بھی علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، معراج پیران بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے گنگاوتی سے قاضی صاحب آئے ماشاءاللہ۔ یہ دھارواڑ کے، ہبلی کے پورے علماء کرام، میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ یار یہ کب تک چلے گا؟ مولانا غور کرنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے، یہ کب تک چلے گا؟ یہ کب تک چلے گا؟ خدا پرستی کی طرف بھی تو ہمیں آنا چاہیے، خدا پرستی کی طرف بھی ہمیں آنا چاہیے۔ آج بھی ہماری مسجدیں خالی ہیں، ایمانداری سے بولو، منڈی ہلاؤ جی، نہیں بولے تو نہیں بولے، کم سے کم یہ 1.5-2 کلو کی منڈی ہے، اسے تو ہلاؤ۔ مسجدیں آج بھی، اقبال نے کہا تھا کہ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ توجہ کرے، حضرت مرتضیٰ قادری کی زیارت سر آنکھوں پر، ہاشم پیر کی زیارت سر آنکھوں پر، بندہ نواز کی، غریب نواز کی، غوث اعظم کی زیارت سر آنکھوں پر۔ مگر جاؤ اجمیر، خواجہ کی بارگاہ میں پہنچو، نماز کا وقت ہو جائے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں خواجہ صاحب سے بھی پوچھو، خواجہ صاحب آپ بتائیے عبادت پہلے یا زیارت پہلے؟ خواجہ صاحب سے ہی پوچھئے، مرتضیٰ قادری سے پوچھئے، عبادت پہلے یا زیارت پہلے؟ خدا کی عزت کی قسم، سننے کے کان اگر ہیں تو آواز آئے گی کہ اے میرے چاہنے والے، عبادت پہلے زیارت بعد میں۔ لیکن بدقسمتی سے بازاری باباؤں نے ہمیں آپ کو نیمبو ناریل کا محتاج بنا دیا۔ بدقسمتی سے باباؤں نے ہمیں ہتیلی میں، مولانا رحمت اللہ ہتیلی میں جنت دکھا دی۔
ہے نا, ہتھیلی میں جنت دکھا دی. اس وجہ سے ان بازاری باباؤں کی وجہ سے, میں معذرت چاہتا ہوں آپ سب سے مولانا, ان بازاری باباؤں کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر سے عمل کا جذبہ کم ہو گیا. وہ ڈیپینڈ بابا پہ ہو گئے, وہ ڈیپینڈ بابا کے ہو گئے. اور بابا ایسا ہے کہ اس کی بات اس کے گھر کے لوگ نہیں سنتے, اس کی بات اس کے گھر کے لوگ نہیں سنتے, مگر ڈیپینڈ ہو گئے مسلمان باباؤں پر. تو میری آپ سے گزارش ہے, آپ مرتضیٰ قادری کے غلام ہیں. بولیے کس کے غلام ہیں؟ شہزادہ غوث الثقلین کے غلام ہیں, غوث اعظم کے شہزادے کے غلام ہیں, ان کے ماننے والے. اتنے کمزور, بولیے اتنے کمزور نہیں ہونا چاہیے. وہ آیا تھا نا شیطان, غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا رات میں تو مجھے ایک اجالا دکھائی دیا, روشنی دکھائی دی, لائٹ دکھائی دی. اس زمانے میں تو یہ فوکس وغیرہ تھے نہیں, اندھیرا تھا. اب ایک اجالا دکھائی دیا, اس اجالے سے غوث اعظم فرماتے ہیں کہ آواز آئی. آواز کیا آئی؟ کہ عبدالقادر میں تجھ سے راضی, تو مجھ سے راضی. عبدالقادر میں تجھ سے راضی ہے. مولانا محبوب علی غور کرے, عبدالرسول آئے ماشاءاللہ رائچور ضلع سے, توجہ کرے. عبدالقادر میں تجھ سے راضی, میں تجھ سے راضی, تو مجھ سے راضی. پھر وہ اجالا تھا نا, اس میں پھر ایک آواز آئی. آواز کیا ہے؟ کہ عبدالقادر آج کے بعد نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس زمانے میں کوئی بابا ہوتا نا تو فوراً مان لیتا, فوراً مان لیتا کہ یہ بھی میری کرامت ہے, یہ بھی میرا موکل ہے, فوراً مان لیتا. غوث اعظم نے غور کیا کہ آج سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ بھی یہ آواز. تو غوث اعظم نے فوراً طے کر لیا کہ یہ رحمان کی نہیں, یہ شیطان کی آواز ہے. فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا. وہ اجالا تھا نا, وہ دھواں بن گیا. اب دھوئے میں سے پھر آواز آئی, دھوئے میں سے پھر آواز آئی. کل مولانا حشمت کہہ رہے تھے, بڑی محنت مولانا حشمت علی کی, مولانا فاروق کی ماشاءاللہ. کل مولانا حشمت کہہ رہے تھے, والنٹرز کی میٹنگ ہم لے رہے تھے, کہ شیطان دین کے کاموں میں بھی آ کر کے بہکاتا ہے, لڑاتا ہے. وہ اتنی جلدی ہار ماننے والا بولیے نہیں ہے. کم سے کم اس سٹیج سے 100 مرتبہ اعلان کیا کہ جو حضرات باہر ہیں اندر آئیے. اس کے بھی پاور کو دیکھو, وہ یہاں تک لایا ہے مگر اندر آنے نہیں دے رہا ہے. غور کر رہے ہیں نا, یہاں تک لایا ہے مگر اندر آنے. جیسے باہر وہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ ہمارے نوجوان قسم کھا کے کھڑے ہیں کہ ہم نہیں آئیں گے. بیٹا تمہارا قصور نہیں ہے, انہیں بہت پاورفل ہے. ابھی بھی جو لوگ کھڑے ہیں, تھوڑی سی بات سمجھ میں آ جائے تو شیطان کو ہرانے میں آپ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. آ جاؤ بیٹا, اندر آ جاؤ. یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب آپ کے ہیں, سب غوث اعظم کے غلام ہیں مگر اس کے دشمن ہیں. بولیے اس کے دشمن ہیں. ہمارے ناظم اجلاس فاروق کہتے کہتے, اعلان کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ میں آخری بار اعلان کر رہا ہوں. آپ اگر ہار جائیں گے, تھک جائیں گے تو کیسے ہوگا ناظم صاحب؟ آپ کو تو ہارنا نہیں چاہیے, ہے نا, ہارنا نہیں چاہیے. کہا دھواں ہو گیا, اب دھوئیں کے اندر سے آواز آ رہی ہے, دھوئیں کے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ عبدالقادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا. مولانا لوگوں سے بھی توجہ کا طالب ہوں. یہ سب صاحبان جبہ و دستار ہیں. خواجہ امین صاحب کی توجہ خاص طور پر چاہوں گا, ہے نا, توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات, غور کریں. اے عبدالقادر تجھے تیرے, ذرا زور سے بولو جی, علم نے بچا لیا. وہ فقط پیر ہوتے تو
थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते, वो पीर होते तो, मगर वो पीराने पीर हैं। कौन है? पीराने पीर हैं। ठोकर मारेंगे तो विलायत खैरात में बढ़ती है। इसीलिए मैं बाबागिरी करने वालों से कहना चाहता हूं कि पीछे एक गुंबद होना चाहिए। क्या होना चाहिए बोलिए? पीछे एक गुंबद होना चाहिए। हमें फख्र है, इलकल बीजापुर से लेकर के बगदाद, नजफ, अशरफ, करबला तक हमारे यहां गुंबदे ही गुंबदे हैं। जिंदाबाद। आला हजरत का मसलक वही है जो मसलक गौसे आजम का है। आला हजरत का मसलक वही है जो मसलक गरीब नवाज, बंदा नवाज, हाशिम पीर, मुर्तजा कादरी का मसलक है। हम सबसे ज्यादा मसलक आला हजरत से मोहब्बत करते हैं, इसलिए कि मसलक आला हजरत जरूरियात दीन का नाम है और उसमें राई के दाने के बराबर हम इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद आज़म दीन व मिल्लत, इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के बताए हुए अता करदा अकीदे में राई के दाने के बराबर फर्क को गवारा महसूस नहीं करते। बात समझ में आ गई ना आपके? बात आपकी समझ में आ गई है तो आगे बढ़िए, इसलिए कि इमाम अहले सुन्नत ने कहा था कि कैसे आकाओं का बंदा हूं, रजा बोल बाले मेरे सरकारों के। अल्लाह अकबर। तवज्जो करें, वो पीर होते, बात इधर उधर की हो जाती, मगर वो पीराने पीर है। ठोकर मारते हैं तो मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। एक बार चोर आया चोरी करने के लिए, तो घर में कुछ नहीं मिला, वापस जाने लगा, पीराने पीर की नजर पड़ी। पीराने पीर ने फरमाया कि बाबा यहाँ तुझे कुछ मिला नहीं है, मगर तू उम्मीद से आया था कि कुछ यहां से चुरा करके ले जाए, मगर तू अली और फातिमा के शहजादों के घर में आया है। यहां आने वालों को हम खाली लौटाते नहीं है। पीरानी पीर ने बुलाया, सर पे हाथ रखा, दुआ की, जा मैं तुझे विलायत अता करता हूं। अल्लाह अकबर। तवज्जो करे, गौसे आजम ने फरमाया कि ये कह रहा है कि अब्दुल कादिर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। गौसे आजम जरा गौर करके देखिए, तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। तो गौसे आजम कहते कि ये जालिम अभी भी मुझे धोखा देना चाह रहा है, अभी भी धोखा। वो मकाम मर्तबा है गौसे आजम का। अगर मौलाना को थोड़ा सा बोल देते ना कि मौलाना क्या इल्म है आपके पास, क्या नॉलेज है आपके पास, तो फूले नहीं समाते। आड़े चौड़े होते हैं ना, आड़े चौड़े होते हैं। पीराने पीर फरमाते कि मैंने गौर किया कि ये जालिम अब भी मुझे धोखा देना चाहता है। तो गौसे आजम ने फिर खिताब किया, जो आवाज आ रही थी ना, फिर खिताब किया। खिताब करके जहां से आवाज आ रही थी, गौसे आजम ने फरमाया कि जालिम अब भी अब्दुल कादिर को धोखा देना चाहता है। सुन ले, अब्दुल कादिर को अब्दुल कादिर के इल्म ने नहीं, अब्दुल कादिर को अब्दुल कादिर के अल्लाह के फजल ने बचा लिया है। ये अकीदा तौहीद है। बोलिए, ये अकीदा तौहीद है। शैतान की कोशिश है कि हमारा नौजवान तबका नमाज से दूर रहे। बहुत बड़े पैमाने पे कोशिश होती है नमाज से दूर रहे। यहां हम बार बार ऐलान करते हैं, हर इज्तिमा में ऐलान होता है, सिर्फ यही नहीं, जहां कहीं भी आप जाइए। मगर जो लोग भटके हुए होते हैं वो भटक जाते हैं, गुमराह होते हैं, गुमराह हो जाते हैं। अफसोस इस बात पर कि हमारा नौजवान तबका आज मस्जिदों से दूर है। तो हमें इस तरफ तवज्जो करना है
کہ ہمارا نوجوان طبقہ 100% نمازی بن جائے۔ میں علماء کرام سے بھی گزارش کروں گا کہ ہمارا نوجوان طبقہ 100% نمازی بنے، اس کے لیے آپ توجہ کریں گے انشاءاللہ۔ گھر کی ہر بیٹی ہر بہن نمازی بنے، آپ اس کے لیے کوشش کریں گے۔ کل ماشاءاللہ بڑی گزارشات کی گئی تھی، وہ گزارشات پر امید ہے کہ ہمارے خواتین توجہ کریں گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ سے میری بڑی مؤدبانہ گزارش ہے اس حوالے سے کہ ہم آپ مفتی صاحب کے خطاب کو پیش نظر رکھتے ہوئے آئے دن جو طلاق کے اور آج کل طلاق کے حوالے سے قانون بنا ہے تو خلا زیادہ لیا جا رہا ہے، خلا کے واقعات بہت زیادہ ہو رہے ہیں، ان واقعات کو روکنے کی ضرورت ہے۔ آخری درجے کی جو مجبوری ہوتی ہے وہاں علیحدگی کی اجازت ہے۔ طلاق ایک جائز کام ہے جو اللہ اس کے رسول کو پسند بولیے نہیں ہے، یہ پسند ہی نہیں ہے اللہ اس کے رسول کو۔ تو آپ دینداری کے ساتھ اچھی خوشگوار ازدواجی زندگی گزاریے، اپنے گھر میں دینی ماحول بنائیے، اپنے گھر کو جنت نشاں بنائیے، اپنے گھر کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں شرشار کر لیجئے۔ اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، بیٹوں کو میں بار بار کہتا ہوں انہیں دیندار بنائیے، دیندار۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے یہ جامعہ عاشم پیر کے طلبہ، سدرہ اکیڈمی کے طلبہ یہاں پر ہیں ماشاءاللہ، ان بچوں نے تلاوت قرآن مجید کی، نعت پاک پڑھی ماشاءاللہ، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ میں بار بار آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ بچپن میں بچوں کی گٹھی میں نعت خوانی ڈالیے۔ گٹھی میں کیا ڈالنا ہے مولانا عون؟ کیا ڈالنا ہے؟ نعت خوانی ڈالنا ہے، گٹھی میں نعت خوانی ڈالنا ہے، گٹھی میں نعت خوانی ڈالنا ہے۔ مگر بدقسمتی سے مسلمانوں کے ہاں صبح شام گالیاں دی جاتی ہیں، خطرناک قسم کی گالیاں۔ آپ خود محاسبہ کریں گے، توجہ کریں گے، جیسا کہ ہمارے خطبہ کرام آپ کو بہت ساری باتیں سنائے ہیں، جیسا ماحول آپ کے گھر میں ہوگا ویسے ہی مطلب ہے کہ آپ کے بچوں پر اس کا اثر ہوگا۔ کل بھی میں نے اسی عنوان کے تحت جو گزارشات کی ہیں ان میں یہ ساری باتیں، گھر کا ہمارا ماحول جیسا رہے گا ویسا اثر ہمارے بچوں پر ہوگا۔ بلکہ ماں کے پیٹ میں رحم میں جب بچہ آ جاتا ہے تو اس وقت سے جیسا ماحول رہتا ہے بچوں کی ولادت کے بعد ویسے ہی اثرات بچوں پر مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے بزرگ حضرات کو پتا ہے کہ اگر حمل قرار پا جاتا تو بڑے بزرگ حضرات کیا کرتے تھے، اس کی حفاظت کرتے تھے، چھپاتے تھے، ظاہر ہونے نہیں دیتے تھے۔ اور بعض گھروں میں تو ایسا رہتا تھا کہ غیر مرد کا اس پر سایہ بھی پڑنے نہیں دیتے تھے، غیر مرد کا تو چھوڑیے غیر عورت کا بھی سایہ پڑھنے نہیں دیتے تھے۔ تلاوت قرآن مجید کثرت سے، درود شریف کثرت سے پڑھے۔ بیٹی حاملہ ہے، اللہ کا بڑا فضل و کرم، کثرت سے وہ ذکر کرے، کثرت سے وہ تلاوت قرآن مجید کرے، درود پاک پڑھے، سوشل میڈیا سے دور رہے، گالی گلوچ سے دور رہے، کتابوں کا مطالعہ کرے۔ میں حضرت مرتضیٰ قادری کے معاہجے کے پاس ہوں، حضرت مرتضیٰ قادری کا چہرہ مبارک ادھر ہی ہے جدھر میں خطاب کر رہا ہوں۔ کل میں نے حاجی صاحب سے کہا کہ میں خطاب کے لیے کھڑا ہو گیا تو میں اسی تصور کی دنیا میں تھا کہ میں اپنی سامعات کو خطاب نہیں سنا رہا ہوں بلکہ میں حضرت مرتضیٰ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ غور کریں، اگر اس اہتمام کے ساتھ بچے کی ولادت ہوتی ہے تو پھر آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پیدا ہونے کے بعد بچہ اپنے عادات، حرکات و سکنات سے اور اپنی بولی سے حضور علیہ السلام کی نعت خوانی کر کے بتا دے گا کہ اس کی تربیت اس کے ماں باپ نے ماں کے پیٹ میں ہی کر دی ہے، اس کی تربیت اس کے ماں باپ نے ماں کے پیٹ میں کر دی ہے۔ گھر کا ماحول ایسا بنا دیا جائے،
بعد میں اگر پچھتانے سے کام نہیں چلے گا کہ ہمارا بیٹا بگڑ گیا، یہ بہت اچھا ناچتا ہے، ڈانس بہت اچھا کرتا ہے، گالیاں ایک سے ایک دیتا ہے، جھوٹ زبردست بولتا ہے، چوری کرنے میں بھی ماہر ہے، چغلی میں بھی ماہر ہے۔ بچوں میں یہ سب خرابیاں دیکھے تو سمجھ جانا کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور تو اماں اور بابا کا ہے۔ کس کا ہے قصور؟ اماں اور بابا کا ہے۔ اس پر تفصیلی گفتگو ہوتی رہتی ہے، میں بھی بہت سارے مواقع پر آپ سے عرض کیا ہوں۔ آپ گھر کے ماحول کو اچھا اور بہترین بنائیں گے۔ پھر میں خاص طور پہ آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ہمیں دینی تعلیم کو فروغ دینا ہے، دیں گے انشاءاللہ۔ مجھے خود بتائیے کہ آپ اپنے بچوں کو مکتب بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے؟ نہیں، اللہ ماشاءاللہ چند ایک دو لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، بس کافی ہے۔ مکتب بھیجیے اپنے بچوں کو۔ جتنے ہاتھ اٹھے میں تو سمجھتا ہوں کہ 5% ہے پورے مجمع کے۔ مکتب بھیجیے اپنے بچوں کو، دیندار بنائیے، ناظرہ قرآن مجید پڑھنے والا بنائیے، نماز صحیح طور پر اس کو آنا چاہیے۔ فکر کیجئے اپنے بیٹیوں کی، فکر کیجئے اپنے بیٹوں کی، بچوں کی مکتب بھیجئے، انہیں اچھی اور بہترین تعلیم دیجئے، اور اللہ توفیق دے تو آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں، ڈاکٹر، انجینئر، لائر جو بھی بننا ہے بنے، مگر دینی تعلیم پہلے دیں۔ اس پر آپ توجہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ دور نفرتوں کا دور ہے۔ وجے آنند بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کی توجہ چاہوں گا۔ وہ ہندی سمجھتے ہیں، اچھی ہندی بولتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ نفرت کا دور ہے، کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، گجرات سے لے کر آسام، بنگال تک، ہر طرف نفرت نفرت کا ماحول ہے۔ اس اجلاس میں انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی ہیں، وہ لکھتے رہتے ہیں ہم لوگ کیا کیا بول رہے ہیں، لکھنے کی ضرورت نہیں، آن لائن سب کچھ ہے، آن ریکارڈ سب کچھ ہے۔ ہمارا پیغام بہت ہی واضح ہے۔ نفرتوں کے اس ماحول میں جماعت اہل سنت کرناٹکا کا قیام اسی نعرے کی بنیاد پر وجود میں آیا۔ حضور غریب نواز نے آج سے 850 سال پہلے فرمایا تھا، نفرت کسی سے نہیں، محبت سب سے۔ کس کا فرمان ہے بولیے؟ سب مل کے بولیے، خواجہ غریب نواز کا فرمان۔ نفرت کسی سے نہیں، محبت سب سے۔ آج ہمارے دیش میں ہر جگہ نفرتوں کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، بات بات پہ نفرت 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 پھیلائی جاتی ہے۔ ہمارا دیش بہت مہان ہے، بھارت بہت مہان ہے۔ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا، ذرا زور سے بولیے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ ہم اپنے آپ سے زیادہ اپنے دیش سے محبت کرتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ اس دیش سے غریب نواز نے محبت کی ہے۔ کہاں غریب نواز کا سنجر؟ سلیمان چوکدار تم نوٹ کر رہے ہو نا؟ کہاں غریب نواز کا سنجر؟ ایران۔ حافظ صاحب کہاں ایران؟ کہاں بھارت؟ غریب نواز آئے تو پلٹ کر کے اپنے ماتر بھومی کو نہیں گئے، واپس اپنے ملک نہیں گئے، واپس اپنے وطن بھارت سے محبت کی، بھارت میں رہے، بھارت سے پیار کیا، یہی زندگی گزاری، یہی وصال ہوا، یہی خواجہ غریب نواز کا گنبد بنا۔ اور وہ بھی گنبد کیسا؟ پورے دیش کے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کے اتحاد کا مرکز۔ گنبد ایک مگر سب کو سنبھالے ہوئے ہے۔ بولیے گنبد ایک، سب کو سنبھالے ہوئے ہے۔
चादर चाहने वाले भी भेज रहे हैं, चादर ना चाहने वाले भी। सबकी समझ में ये बात नहीं आती है। उसके लिए विजयानंद काश्यपनौर की समझ चाहिए, अब्दुल रज़ाक तड़गार की समझ चाहिए, है ना। मेरे गरीब नवाज की शान देखिए, मेरे गरीब नवाज चाहने वालों के दिलों पर भी हुकूमत कर रहे हैं और ना चाहने वालों के दिलों पर भी उनकी हुकूमत है। अल्लाह अकबर। हमें हमारे देश से बड़ी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत है कि हम मरेंगे तो कहीं इधर उधर बोलिए नहीं जाएंगे, यहीं दफन होंगे। इलकल से बहुत सारे लोग दुबई सऊदी अरब गए होंगे, होगी दार अल्लाह बाढ़ मंदी होगी दारे, सऊदी अरब गए, दुबई गए, वहां से कमाते हैं, वहां से कमा करके इंडिया को पैसे भेजते हैं। कहां भेजते? भारत। अपने मादरे वतन को भेजते, अपने देश को भेजते, कमाते वहां, पैसा यहां भेजते। हम उन लोगों में से नहीं हैं जिनका पैसा यहां से स्विस बैंक में चला जाता है। हम उन लोगों में से नहीं है, पैसा लेकर के भाग गए, बैंक करप्ट हो गए, हम उन लोगों में से नहीं है। हम अपने देश से बड़ी मोहब्बत करते हैं। अरे मुर्तजा कादरी ने इस देश से मोहब्बत की है तो इलकल वालों को तो मोहब्बत करना ही करना है, करना ही करना है। हमें अपने देश से बड़ी मोहब्बत है, मगर नफरत का माहौल है, क्या किया जाए। ऐसे माहौल में हमारी आपकी ये जिम्मेदारी है कि हम आप अपनी जिंदगी बंदगी के खतूत सोच समझ के मुतय्यन करें, अपने हिंदू भाइयों के साथ ताल्लुकात अच्छे रखें, अपने हिंदू भाइयों के साथ अपने मामलात अच्छे रखें। आपकी तवज्जो चाहूंगा मैं, चाहे छोटा गांव हो या बड़ा शहर हो, अपने ताल्लुकात अच्छे रखें। ताल्लुकात अच्छे रखने से गलतफहमियां दूर होती है। अभी मैं 2 दिन पहले एक मस्जिद के इफ्तिताह के प्रोग्राम में था, गैर मुस्लिम भी बहुत सारे हिंदू भाई भी आए हुए थे। मैंने मस्जिद के इफ्तिताह के प्रोग्राम में अपने खिताब के दौरान कहा कि मस्जिद का इफ्तिताह हुआ है, मस्जिद बहुत शानदार बनी है, तो मस्जिद को दिखाने के लिए अपने गैर मुस्लिम हिंदू भाइयों को भी मस्जिद में बुलाइए, बुला करके उन्हें बताइए कि मस्जिद कहते किसे हैं। यहां नफरत नहीं फैलाई जाती, यहां तो मोहब्बत ही मोहब्बत है। बताइए, बुलाइए, बताइए मस्जिद कहते किसे हैं। अपने गैर मुस्लिम भाइयों को बुलाकर मस्जिद दर्शन कराइए। कौन सा? जोर से बोलिए, मस्जिद दर्शन कराइए, मस्जिद दर्शन कराइए। मस्जिद में एक लाइब्रेरी बनाइए, किताबें रखिए, अंग्रेजी में, कन्नड़ा में, उर्दू में, हिंदी में किताबें रखिए, लाइब्रेरी बनाइए। अगर हमारे गैर मुस्लिम भाई आ जाएं तो वो किताबें पढ़े, उन्हें पता चले कि हमारा दीन क्या सिखाता है। उम्मीद कि आप इस तरफ तवज्जो करेंगे इंशाअल्लाह। नफरत फैलाने वाले नफरत फैलाएं, हमारा काम तो मोहब्बत आम करना है, मोहब्बत का पैगाम देना है। अल्लाह अकबर। तफसीलात बहुत हैं, मैं क्या अर्ज करूं आपसे, बस ये अर्ज करना चाहूंगा कि आप बहैसियत मुसलमान अकीदे तौहीद, अकीदे रिसालत, अकीदे आखिरत को मजबूत करें। साल में 1 मरतबा हुजूर का मिलाद बड़े एहतमाम के साथ मनाएं। बोलिए इंशाअल्लाह, बोलिए। हश्र तक डालेंगे, क्या है वो, हश्र तक डालेंगे पैदाइशे मौला की धूम। अल्लाह अकबर। हश्र तक। हमारी खुशी तो मिलाद की खुशी से है ना। हमारी खुशी तो मिलादुन नबी की खुशी से है, वरना खुशी का कोई माना मतलब ही, सही कह रहा हूं आपसे। और वो शेर बार बार पढ़ते रहते हैं, सभी तो खुशियां निसार तेरी चहल पहल पर, हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां। ईमानदारी से आप वादा करके जाएंगे कि हर साल धूमधाम से मिलाद मनाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह।
انشاءاللہ. وہ تو سال کی محفل ہو گئی مگر گھر گھر میلاد. بولیے گھر گھر. جماعت اہل سنت کا ایک مشن ہے گھر گھر میلاد. گھر گھر میلاد. جماعت اہل سنت کا مشن ہے گھر گھر میلاد. اس کی پابندی ہوگی انشاءاللہ. 11ویں شریف آئے تو 11ویں شریف خوب اہتمام کریں گے, کھائیں گے, کھلائیں گے, غریبوں کو, یتیموں کو, مسکینوں کو کھلائیں گے, ہے نا. مگر غوث اعظم نے پہلے نماز پڑھی ہے, نیاز بعد میں کی ہے. نماز پہلے پڑھیں گے, نیاز بعد میں. ابھی ہم نماز عشاء پڑھنا ہے ہمیں, آپ کو پڑھیں گے نا انشاءاللہ. پڑھیں گے, ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی. پھر آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ فجر کے بعد اپنی مسجدوں میں صلاۃ و سلام کا اہتمام کریں. لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے, مائک زیادہ آواز وغیرہ رکھنے کی قطعی ضرورت نہیں. آپ کا معاملہ ہے حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرنا ہے. ہر مسجد میں فجر کے بعد صلاۃ و سلام احترام کے ساتھ پڑھیے تاکہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں روزانہ غلاموں کی جانب سے نذرانہ پیش ہو جائے. توجہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. پھر آپ سے میری بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ غزہ اور فلسطین کے اپنے بھائیوں کو نہیں بھولیں گے انشاءاللہ. نہیں بھولیں گے نا؟ یاد ہے اہل غزہ, یاد ہے اہل فلسطین, یاد ہے. اب ہم تھوڑی دیر دعا کریں گے. ہمارے پاس ہے کیا دعا کے سوا؟ دعا کے سوا ہے کیا؟ دعا ہماری سب سے بڑی طاقت. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دعا مومن کی سب سے بڑی طاقت, دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار, دعا مومن کا سب سے بڑا سہارا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی مگر دعا. دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے. پتہ نہیں اس مجمع میں کون اللہ والا ہے, مگر یہ یقین ہے کہ ہم ایک اللہ والے کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہاں 40 مسلمان اکٹھا ہوتے ہیں ان میں ایک ولی, ایک نیک بندہ ضرور ہوتا ہے, ایک صالح ضرور ہوتا ہے. ہماری آمین میں تاثیر نہیں ہے مگر اس کی آمین میں بڑی طاقت اور پاور ہے. ہماری دعا, ہماری آمین اس کی آمین کے ساتھ باب اجابت تک پہنچ جائے گی. کوشش کریں گے انشاءاللہ, کوشش کریں گے, دعا کریں گے ہم آپ مل کر کے. اخیر میں بس میں یہ کہوں گا کہ حالات ناگفتہ بھی ہیں. ہمیں اپنی نیتوں میں اخلاص اور صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہے. اپنی نیتوں میں اخلاص, اپنی صفوں میں اتحاد کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا ہے. ہم خیر امت ہیں, خیر امت. خیر امت کا یہ شیوا نہیں ہے کہ وہ آپس میں نبردآزما ہو جائیں. خیر امت کا یہ شیوا نہیں ہے کہ وہ آپس میں نبردآزما ہو جائیں. خیر امت کا شیوا یہ ہے کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند کھڑے ہو جائیں. امید کہ آپ اس جذبے کو فروغ دیں گے انشاءاللہ تعالی. حضرات گرامی, آپ کوشش کریں جتنے عناوین پر گفتگو ہوئی ہے ان میں سادگی کے ساتھ شادی کرنا ہے, نشہ مکت معاشرہ بنانا ہے, ڈرگ فری کیمپین چلانا ہے. ہمیں کوشش کرنا ہے. آئے ہوئے آپ حضرات اپنے اپنے گاؤں میں, اپنے اپنے علاقے میں طے کر لیں گے نا انشاءاللہ تعالی ڈرگ سے, نشے کی چیزوں سے ہمارا معاشرہ مکت ہو جائے گا انشاءاللہ. ہر مہینہ محفل ذکر سجائیے اور ہر مہینہ خواتین کا اجتماع کیجئے, نوجوانوں کا اجتماع کیجئے اور کوشش کیجئے گا کہ ہمارے بچے جو بہترین تعلیم حاصل کر رہے ہیں ہائی اسکول میں, کالج میں, انہیں کیریئر گائیڈنس جسے کہتے ہیں اس پر توجہ دلائیے. پھر اس کے بعد میلاد النبی کی خوشی میں ہر سال بڑے پیمانے پہ شجرکاری کیجئے, درخت لگائیے اور کوشش کر کے ہر مہینہ ایک بڑا زبردست سنی اجتماع کیجئے جس میں دینی تعلیم ہو, ذکر و دعا کا اہتمام ہو. اس کے ساتھ ساتھ آپ ہیلتھ کیمپ منعقد کیجئے, انسانیت کی خدمت کے حوالے سے ہیلتھ کیمپ منعقد کیجئے اور ہو سکے تو غریب طلبہ طالبات کی فیس کا انتظام کیجئے. کوشش کر کے معاشرے میں تھوڑا سا لیگل ایویرنس پیدا کیجئے. قانونی طور پر کچھ باتیں ہمارے معاشرے میں ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہونا چاہیے. جیسے آج کی تاریخ میں سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے یس آئی آر آیا ہوا ہے, یس آئی آر چل رہا ہے. یہ
बड़ा मतलब एक ही खतरनाक मरहला है। आप कोशिश करें इसे समझने की, इसके लिए वर्कशॉप करने की जरूरत है, इसके लिए तैयारी करने की जरूरत है। मैं उलमा की भी तवज्जो चाहूंगा, जिम्मेदारों की भी तवज्जो चाहूंगा कि इस पर भी तवज्जो दिलाई जाए। खास तौर पर आप मकातिब को मजबूत कीजिए, कोशिश कीजिए कि आपकी तिजारत को फरोग मिले, कोई हमारा नौजवान बेकार ना रहे। जॉब है अच्छी बात है, जॉब नहीं है तिजारत। तिजारत को फरोग देंगे इंशाअल्लाह, तिजारत करेंगे और घर के माहौल को दीनी माहौल और बेहतरीन माहौल बनाएंगे। हर मोहल्ले में एक यंग कमेटी बनाकर दीनदारी को फरोग देने के लिए, अच्छे कामों को फरोग देने के लिए काम करते रहेंगे। रमजान आ रहा है, हमारे लिए रमजान की भी प्लानिंग होनी चाहिए, इस्तकबाल रमजान करना चाहिए। यहां से वादा करके उठेंगे कि पूरे महीने के रोजे रहेंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलो जी। भूख ज्यादा लगी है क्या? नहीं ना? रमजान आ रहा है, पूरे महीने के रोजे रखेंगे। जरा बुलंद दोनों हाथों को बुलंद करके बोलिए, पूरे महीने के रोजे रखेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। पूरे महीने के रोजे रखेंगे इंशाअल्लाह। घर के तमाम अफराद को रोजेदार बनाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रजब मेरा महीना है, शाबान अल्लाह का महीना है और रमजान मेरी उम्मत का महीना है। हम सुन्नी इज्तिमा मुस्तफा जाने रहमत के पसंदीदा महीने में कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हम शाबान की तरफ जाएंगे, फिर रमजान का इस्तकबाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। करेंगे ना रमजान का इस्तकबाल? रमजान का इस्तकबाल करेंगे। अल्लाह तौफीक दे तो बड़े पैमाने पर कोशिश करके आप हजरात इफ्तारी कराते रहिए, गरीबों को खाना खिलाइए, मोहताजों को खाना खिलाइए। मैं बड़ी मोहब्बत के साथ कहना चाहूंगा कि रमजान आ रहा है, आपके घर में तो सहरी होती है, खूब इफ्तार का भी एहतमाम होता है माशाअल्लाह। आपका दस्तरखान तो बहुत सजता है, सबके दस्तरखान को अल्लाह नेमतों से भर दे, भरेगा अल्लाह नेमतों से, सबका दस्तरखान सजता है। अपने घर के दस्तरखान को सजाने के साथ साथ अपने गरीब पड़ोसी के दस्तरखान की भी फिक्र कीजिए, अपने रिश्तेदारों के दस्तरखान की फिक्र कीजिए। आपके रिश्तेदारों में कोई गरीब है, मिस्कीन है, रमजान शुरू होने से पहले आपसे जो कुछ हो सकता है उसके घर में राशन पानी दीजिए, ताकि उस गरीब के घर में भी सहरी और इफ्तार अच्छी तरह से हो जाए। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। दिखावे की इफ्तार पार्टी से कुछ मिलने वाला, अरे जिसका पेट पहले ही से भरा हुआ है उसका पेट भर के क्या मिलेगा? उसका पेट भरो जो खाली हो, गरीब हो, मोहताज हो, मिस्कीन हो, ऐसों का पेट भरो, ऐसों को खिलाओ, दुआएं मिलेंगी इंशाअल्लाह। इस पर खास तौर पर आप तवज्जो करेंगे। आइंदा साल 2027 के लिए जमात अहले सुन्नत कर्नाटका की जानिब से इंशाअल्लाह 3 इज्तिमात की तरकीब बन रही है। जैसे एक हुआ, सब मिल के बोलिए सुभान अल्लाह। एक इज्तिमा इंशाअल्लाह 2027 में बीजापुर जिला में होगा, दूसरा इज्तिमा धारवाड़ जिला में होगा और तीसरा इज्तिमा मौलाना मुस्तफ़ा कमाल हैं, चले गए, मौलाना मुस्तफ़ा कमाल थे, उनकी पूरी टीम थी, उन्होंने भी कहा कि इंशाअल्लाह तीसरा इज्तिमा कोप्पल जिला गंगावती में होगा इंशाअल्लाह ताला। ये 3 इज्तिमात की तरकीब बनेगी, हम आप मिल करके उसकी खूब तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, जितनी बातें अर्ज़ करनी थी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की हैं। उम्मीद है कि आप तवज्जो करेंगे। मैं तमाम वॉलंटियर्स को मुबारकबाद पेश करूंगा जो बड़ी तादाद में दिन रात मेहनत की है, उन्होंने कोशिशें की, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। मिनट अभी बैठने का मूड है। अभी इत्तेमाम करेंगे इंशाअल्लाह, मगर आपसे मेरी गुजारिश है, वो अब तक हजरते अज़ाज़ पहली बार सुने, क्या नाम है जी? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अज़ाज़ील शैतान का नाम क्या है? बोलिए। इसी के वजन पे इज़राइल है,
नहीं समझे आप? इसी के वजन पे क्या है? इजराइल है। पीछे जो हजरात कसम खा के खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि वो अब आ जाएं, अंदर आ जाएं। दुआ का जिक्र का एहतमाम हो रहा है। आप जरा सफ़े जैसे नमाज के लिए बनाते हैं वैसे बिल्कुल नहीं, मुसल्ले पे आप बैठिए जैसे नमाज की सब बनती है ना, वैसे मुसल्ले पे जैसे बैठते हैं नमाज के लिए आपने जैसे सफ़े बनाई थी वैसी सफ़े बना लीजिए, वैसी सफ़े बनाइए। नमाज इशा भी हम जमात के साथ अदा करेंगे। उसके बाद आप सबके लिए हज़रत सैयदना मुर्तज़ा क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह का लंगर बनाया गया है। खाना खाकर आप जाएंगे इंशाअल्लाह, खाना खाकर आप जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आपसे गुजारिश है कि आप जिम्मेदारी के साथ अपनी सफ़ों को, पीछे हजरात जो बैठे हैं वो भी बेटा आगे आ जाओ, बेटा आगे आ जाओ। आप लोग सफ़े दुरुस्त कर लें, सफ़े दुरुस्त कर लें, आगे आ जाएं, सफ़े दुरुस्त कर लें। जो हजरात खड़े हुए हैं वो बैठ जाएं, बाहर जो हजरात हैं वो अंदर आ जाएं। नाते पाक के 2-3 शेर पढ़े जाएंगे, तब तक ये माइक वाला की सेटिंग होगी। लाइट्स ऑफ किए जाएंगे। नमाज के साथ जिक्र करें तो जाकर जिक्र कर नमाज पढ़ते नहीं पढ़ते हैं, सब पढ़ेंगे, जिक्र भी करेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। वहाँ नियाज करेंगे, जिक्र दुआ होती है आप जाएंगे, ऐसा कुछ है क्या? नमाज अदा करेंगे ना इंशाल्लाह, नमाज अदा करेंगे इंशाल्लाह ताला। बैठिए, और ऐसा मौका बार बार ज़िंदगी में नहीं आता। बैठिए, आराम से बैठिए, और नाते पाक के कुछ शेर सुनाए जाएंगे, तब तक ये माइक वगैरह दुरुस्त होगा, फिर कुर्सी रखी जाएगी। आप जिम्मेदारी के साथ अपनी सफ़ों को दुरुस्त कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं मौलाना मोहम्मद हुसैन है, नाते पाक के 2-3 शेर, कलंदर रक्स करता है, ये नाते पाक के 2-3 शेर पढ़िए इधर से। बाद हम जिक्र का आगाज करेंगे। उधर साइड में हो जाए, आप उधर, ये हटा देंगे पूरा, इसे हटा दे बेटा सब। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बेकी दो बस। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नबी का नाम जब मेरे लबों पर रक्स करता है, नबी का नाम जब मेरे लबों पर रक्स करता है, नबी का नाम जब मेरे लबों पर रक्स करता है, लहू भी मेरे शरियानों के अंदर रक्स करता है, लहू भी मेरे शरियानों के अंदर रक्स करता है। वो सहराओं में भी पानी पिला देते हैं प्यासों को, सहराओं में भी पानी पिला देते हैं प्यासों को, कि उनकी उंगलियों में भी समंदर रक्स करता है, कि उनकी उंगलियों में भी समंदर रक्स करता है। लगी है भीड़ इसके गिर्द ये कैसे फरिश्तों की, ये किसका नाम ले लेकर मुज़फ़्फ़र रक्स करता है, ये किसका नाम
لبوں پر رقص کرتا ہے. کرایہ آئی ہے کہ ہم عشاء کی اذان ابھی دے دیں گے، پھر ذکر اور دعا کے بعد انشاءاللہ جماعت کر کے نماز ادا کریں گے انشاءاللہ. یہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. محترم حضرات، میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، آپ سب سے بڑی محبت کے ساتھ گزارش ہے کہ آپ پنڈال میں آ جائیں. والنٹرز حضرات، خاص طور پر میری آواز تمام نوجوانوں تک پہنچ رہی ہے، تقریباً 150-200 والنٹرز ہیں، وہ سب کے سب پنڈال میں آ جائیں. کھانے کا نظم بالکل ابھی ہے نہیں، ابھی وہاں پر کوئی ابتدا شروعات نہیں ہوگی جب تک کہ آپ حضرات نماز عشاء ادا نہیں کر لیتے. تو آپ حضرات بالکل بے فکر رہیے، آپ کے لیے حضرت سیدنا مرتضی قادری رحمۃ اللہ علیہ کا لنگر تیار ہے، آپ ضرور کھانا کھا کر جائیں گے. ادھر ادھر باہر جتنے حضرات کھڑے ہیں آپ سب آ جائیں، ذکر کی محفل میں شریک ہو جائیں. ذکر کی محفل خوش نصیبوں کو نصیب ہوتی ہے. محفل ذکر خوش نصیب بندے سجاتے ہیں. ذکر کی محفل میں وہی آتے ہیں جنہیں اللہ کی بارگاہ سے اجازت ملتی ہے. ذکر کی محفل جب سجتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ چاروں طرف سے اللہ کی رحمت کے فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں. الحمدللہ اس وقت اس پوری مجلس کو، ذکر کی مجلس کو چاروں طرف سے اللہ کی رحمت کے فرشتے گھیرے ہوئے ہیں. جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ رحمت کے فرشتے آمین کہتے ہیں. جب ذکر کرتے ہیں تو رحمت کے فرشتے ساتھ میں ذکر کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی رحمتوں کے نزول کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. لا متناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے. تو ہم اللہ کے مقدس ناموں کا ذکر کریں گے. یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے، اہل بیت اطہار کی بڑی پیاری سنت ہے، صحابہ کی بڑی پیاری سنت ہے، غوث اعظم کی، غریب نواز کی، بندہ نواز کی، ہاشم پیر کی، حضرت مرتضی قادری کی بڑی پیاری سنت ہے. یہ جن کے قدموں میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دن رات اللہ اللہ کرتے تھے. جی یہ دن رات، بولیے میرے ساتھ، دن رات اللہ اللہ کرتے تھے.
اور کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ دن رات اللہ اللہ کرتے تھے، دن رات اللہ اللہ کہتے تھے، یہ اللہ 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 کہتے کہتے اللہ والے بن گئے، یہ اللہ اللہ کہتے کہتے بعض پر کوشش کر رہا ہے کہ موبائل آ گیا، فون آ گیا، میسج آ گیا، پتہ نہیں بیوی کیا کر رہی ہے، بیٹے کیا کر رہے ہیں، کاروبار کا کیا ہوگا، پتہ نہیں گاڑی کہاں ہوگی، کیا ہوگا، اس طرح کے وسوسے آتے رہیں گے۔ ان وسوسوں سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لے اور آنکھیں بند کر لے۔ تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ ذکر کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آنکھیں بند کر لے تو شیطان وسوسے ڈالتا رہتا ہے، تو آنکھیں بند کر لیں تو آنکھوں میں مکہ مدینے کے جلووں کو سجا لیں، مکہ مدینے کے جلووں کو سجا لیں، آنکھیں بند کر لیں تو مکہ شریف نظر آئے، مدینہ شریف نظر آئے۔ اس تصور کے ساتھ اللہ کے مقدس ناموں کا ہم ذکر کریں گے، آرام سے کریں گے، ٹھہر ٹھہر کے کریں گے، کوئی گڑبڑ نہیں کرے گا، اور پتہ نہیں اس مجلس میں اللہ تعالیٰ کس کو کیا نوازنے والا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ کس کو کیا نوازنے والا ہے، کیا نوازا جائے گا، مجھے نہیں پتا، مگر مجھے یقین ہے کہ جن کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے جد ایسے نوازنے والے ہیں کہ ان کے وسیلے سے جو بھی مانگا جاتا ہے اللہ عطا کرتا ہے۔ آپ توجہ کریں گے انشاءاللہ، اللہ کے مقدس ناموں کا ہم آپ ذکر کریں گے جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، ولولے کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ کے مقدس ناموں کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے ہم سب مل کر بارگاہ رسالت مآب میں اجتماعی طور پر پہلے ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ میرے ساتھ سب مل کر پڑھیے، صلی اللہ علیہ، زور سے، بلند آواز سے، بلند آواز سے پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔
آنکھیں بند کر لیں، مکہ مدینے کے جلووں کو سجا لیں، اللہ کی رضا کی نیت کریں، اس یقین کے ساتھ اللہ کے مقدس ناموں کا ذکر کریں کہ وہ سمیع بصیر رب ہے، ہماری رگوں سے، ہماری رگ جان سے زیادہ قریب ہے، اور وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب ہے۔ اس نیت کے ساتھ اللہ کے مقدس ناموں کا ذکر کریں تاکہ ذکر کی برکتوں سے دلوں کی، دماغوں کی، سوچ کی، فکر کی گندگی دور ہو جائے۔ آئیے ہم سب مل کر اللہ کے مقدس ناموں کا ذکر کرتے ہیں، سب مل کر میرے ساتھ پڑھیں۔ حسبی ربی جل اللہ، زور سے، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ، بلند آواز سے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اللہ 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 الا اللہ
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ یا یا بلند آواز سے پڑھیے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اللہ کے مقدس باعظمت ناموں کے ذکر کے بعد آئیے ہم سب رب ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ یقیناً اس وقت ایک ولی اللہ کے قدموں میں، ایک ولی اللہ کے قرب میں ہم آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے، نہ جانے کتنی رحمت کے فرشتے اس سنی اجتماع کو گھیرے ہوئے ہیں۔ مسلسل اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے اور اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا سے زمینی دنیا پر اپنی رحمت و انوار کی بارش فرما رہا ہے۔ اس مجلس پاک میں پتہ نہیں کتنے حضرت سیدنا مرتضی قادری رحمۃ اللہ علیہ کے خدام آئے ہوئے ہوں گے، کتنے اہل اللہ ہوں گے، کتنے صالحین ہوں گے، علماء مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں، مداحان مصطفیٰ جان رحمت بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی دیر سے دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ ذکر الہی سے ہم نے اپنی زبانوں کو تر کر لیا ہے، ذکر کی مجلس سے ہماری ایمانی قوت میں اضافہ ہو گیا ہے، روح ہماری گرما گئی ہے، قلب ایک عجیب و غریب کیفیت محسوس ہو رہی ہے۔ اسی کیفیت کے ساتھ آئیے ہم اپنا یہ سفر دعا کی جانب بڑھاتے ہیں۔ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، دعا مومن کی سب سے بڑی طاقت ہے، دعا مومن کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ آئیے ہم اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر کے، تڑپ کر کے، لرز کر کے، دو آنسو بہا کر کے اپنے رب کے حضور دعا کرتے ہیں۔ اس یقین کے ساتھ دعا کریں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں آج جو بھی مانگا جائے گا وہ ضرور ہمیں رب عطا فرمائے گا۔ وہ اپنے حبیب علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ میرے محبوب میرے بندوں سے فرما دیں کہ میں ان سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ وہ بڑا رحیم رب ہے، کریم رب ہے، مہربان رب ہے، خطاؤں کو درگزر کرنے والا، مغفرت کرنے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا، عفو درگزر کرنے والا، رحمان رحیم کریم رب ہے۔ ہم اس کے حضور دعا کرتے ہیں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اہل و عیال کے لیے، بھائیوں بہنوں کے لیے، خاندان والوں کے لیے، دوست احباب کے لیے،
اللہ کے بندوں کے لیے، مسلمانان عالم کے لیے، وطن عزیز کے لیے، بالخصوص اہل غزہ اہل فلسطین کے لیے ہم دعا کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ ضرور ہماری دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ اپنی آنکھیں بند کر لیں، گردنوں کو جھکا لیں، گردنوں کو جھکا لیں۔ آقا علیہ السلام نے نصیحت فرمائی ہے کہ دعا کے وقت اپنی گردنوں کو ایسے جھکا لیں جیسے مجرم اپنی گردنوں کو جھکا لیتے مجرم اپنی گردنوں کو، اپنی گناہوں کو یاد کرتے، اپنی خطاؤں کو یاد کرتے، اپنی بیرا روی کو یاد کرتے، سیاشیاری کو یاد کرتے، مجرم جیسے کھڑے ہوتے، اپنی گردنوں کو جھکا لیتے، ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، اپنی گردنوں کو جیسے جھکا لیتے ویسے ندامت کے ساتھ مجرم اپنی گردنوں کو جھکاتے۔ ہمیں بھی اپنی گردنیں جھکا لیں، آنکھیں بند کر لیں، وساوس شیطان سے اپنے آپ کو دور کر لیں۔ تصور کریں کہ یہ دور کتنا پرفتن ہے، تصور کریں کہ یہ دور کس قدر پرفساد ہے، تصور کریں کہ اس دور میں کتنے آزمائشوں سے ہم آپ گزر رہے ہیں۔ یہ تصور کریں، اپنے ایک ایک گناہ کو یاد کریں، اپنی ایک ایک خطا کو یاد کریں، اپنی ایک ایک نافرمانی کو یاد کریں، اس لیے کہ یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں آتا کہ ہم اپنے رب کے حضور تڑپ کر کے لرز کر کے توبہ کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی چاہ رہے ہیں، اس کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ ایسے موقع بار بار نہیں آتے، ہمارے اپنے پاس تو کچھ ہے نہیں مگر یہ کہ اللہ کے حضور دعا کریں گے اس امید کے ساتھ کہ وہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان ہے۔ جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے، دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو وہ اس کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ وہ رحمان رحیم کریم رب ہے، اس یقین کے ساتھ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ وہ ہماری رگے جان سے زیادہ قریب ہے، اسے ڈھونڈنے کی تلاشنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہماری رگے جان سے زیادہ قریب ہے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ محسوس کرو تو اللہ کی مدد و نصرت قدم قدم پہ نظر آئے گی۔ محسوس کرنے کی ضرورت ہے، بس اپنی مردہ دلوں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے احساسات میں جان ڈالنے کی ضرورت ہے۔ آپ توجہ کریں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، گردنوں کو جھکا لیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اللہ کے حضور عرض کریں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا ونور الابصار و دیائیہا وعلی وصحبہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا جنتک دار السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، سمیعنا وطاعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انکا علی کل شیء قدیر۔ اللہم ربنا اعز الاسلام والمسلمین، اللہم ربنا اعز الاسلام والمسلمین، اللہم ربنا اعز الاسلام والمسلمین۔ پروردگارہ بندہ نوازہ بے نیازہ کار سازہ ملک کا بادشاہا، یا الہ العالمین، یا رحمان یا رحیم، یا حنان یا منان، یا بدیع السماوات والارض، یا عزیز یا غفار، یا رب العالمین، یا رحمان یا رحیم۔ اے پروردگار عالم، اے ہمارے رب، تیری بارگاہ میں تیرے حبیب علیہ السلام کے واسطے وسیلے سے ہم دعا کر رہے ہیں، مولا تبارک و تعالیٰ ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مولا ہم سب پر اپنے فضل و کرم کی بارش فرما، مولا ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، جانے انجانے میں ہونے والی خطاؤں کو درگزر فرما، مولا تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، تیرے اور تیرے حبیب کی مولا سچی اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرما، مولا تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، مولا تبارک و تعالی ہم سب کو دینداری عطا فرما، مولا تبارک و تعالی ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما، مولا ہم میں جو مقروض ہیں انہیں بار قرض سے سبکدوشی عطا فرما،
مولا ہمیں جو مفلوق الحال ہے ان کے حال کی اصلاح فرما. مولا تبارک و تعالی ہماری بیٹیوں کا نیک نصیبہ بنا. سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے صدقے وہ طفیل بن مقدر کا بہترین جوڑا عطا فرما. مولا ہماری نوجوان نسلوں کو حسنین کریمین کا سچا غلام بنا. مولا تبارک و تعالی قدم قدم پر ہماری مدد و نصرت فرما. مولا ہماری دستگیری فرما. مولا تبارک و تعالی اس سنی اجتماع میں جتنے فرزندان توحید حاضر آئے مولا ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا تبارک و تعالی اس سنی اجتماع جانے میں جن احباب نے ذمہ داروں نے دن رات مل کر کے محنتیں کی ہے مولا سب کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا تبارک و تعالی خصوصی طور پر تیرے بندوں نے ذکر کی مجلس سجائی. اے رب ذوالجلال والاکرام تیرے بندوں نے تیرے حبیب کی گناہگار سیاکار امت نے اس امید کے ساتھ دعا کی مجلس سجائی ہے کہ تو بڑا رحمان ہے, بڑا رحیم, بڑا کریم ہے. مولا بڑی امیدوں سے ہم نے یہ مجلس سجائی ہے. اے رب ذوالجلال والاکرام زندگی میں ایسے مواقع بار بار میسر نہیں آتے. سنی اجتماع میں مولا ہم بڑی امیدوں سے آئے ہوئے. حضرت سیدنا مرتضی قادری کے دامن میں ان کے قدموں میں بڑی امیدوں سے بیٹھے ہوئے, صبح سے بیٹھے ہوئے, صبح سے بیٹھے ہوئے, صبح سے بیٹھے ہوئے. اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ بھی خالی ہے, ہماری جھولی بھی خالی ہے. اے رب ذوالجلال والاکرام ہم اس مجلس دعا میں یہ اعتراف کرتے مولا ہم بڑے گنہگار ہیں, مولا ہم بڑے سیاکار ہیں, مولا ہم تیرے بڑے نافرمان بندے, مولا ہم اپنا محاسبہ کر رہے. مولا اس سنی اجتماع میں ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی گناہوں میں گزاری ہے. ہمیں احساس ہو رہا ہے مولا کہ ہم نے اپنی زندگی نافرمانی میں گزاری ہے. مولا ہم نمازوں سے دور رہے, مولا ہم رمضان میں روزوں سے دور رہے, مولا تلاوت قرآن مجید ہم نہیں کر سکے, مولا ہم اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکے. ہم میں سے بہت ایسے ہیں جن کے ماں باپ انتقال کر گئے. مولا ہمیں بتایا گیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے مگر ہم نے اس جنت کو کبھی دیکھا نہیں. مولا ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے. مولا ہمیں مولانا نے بتایا, تیرے حبیب کا فرمان بتایا کہ ماں کا مقام کیا ہے, باپ کا مقام کیا ہے. مولا بہت دیر ہو گئی ہے, انتقال کر گئے, چلے گئے. مولا ہم ان کی خدمت نہیں کر سکے, مولا ہم ان کی خدمت نہیں کر سکے, ہم انہیں خوش نہیں کر سکے, ہم اپنے بوڑھے ماں باپ کے پیر نہیں دبا سکے, ان کی دعائیں نہیں لے سکے. مولا وہ چلے گئے. اے رب ذوالجلال والاکرام تیرے فضل و کرم سے جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ احساس کر رہے ہیں کہ ہم نے بڑی زیادتی کی ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ. اے رب ذوالجلال والاکرام ہم نے بڑی زیادتی کی ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ, اپنی بہنوں کے ساتھ, اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے ساتھ. مولا ہم اعتراف کرتے نہ ہم حقوق اللہ ادا کرنے میں مخلص ہیں, نہ حقوق الرسول ادا کرنے میں مخلص ہیں, نہ حقوق العباد ادا کرنے میں مخلص ہے. مولا ہماری پوری زندگی گناہوں میں گزر گئی, نافرمانی میں گزر گئی, سیاشیاری میں گزر گئی, پوری زندگی مولا غفلت میں گزر گئی. مسجد کے میناروں سے آواز آتی رہی حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, حی علی الفلاح. اس کے باوجود
मौला आप दुनियादारी में बिजी हो गए, मोबाइल में बिजी हो गए, कारोबार में बिजी हो गए, धंधे पानी में बिजी हो गए, मौला आप तेरे घर में नहीं आ सके। अल्लाह बार बार तेरे दर से आवाज आती रही, तेरे घर से आवाज आती रही, आओ नमाज की तरफ, आओ फलाह की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। मौला हमारा नफ्स इतना मोटा कि हम नमाज की तरफ कभी बढ़ ना सके। ए रब्बे जुल जलाले वल इकराम, पता नहीं आज हमें बहुत ज्यादा एहसास हो रहा है सुन्नी इज्तिमा में उलमाए किराम के खिताबात को सुनकर, उनकी तकरीरों को सुनकर, उनके इरशादात को सुनकर, मौला हमें बहुत एहसास हो रहा है कि हमने बहुत सारे लोगों का दिल दुखाया है, हमने बहुत सारे लोगों का दिल तोड़ा है। अपनी जुबान से हमने पता नहीं कितनों की गीबत की है, चुगली की है, हसद किया है, गाली गलोच की है। मौला हमें अपने गुनाहों का इतराफ है। मौला सर से लेकर पैर तक हमारा पूरा वजूद गुनाहों के दलदल में फंसा हुआ है। रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम, हम तेरी बारगाह में दुआ करने के काबिल और लायक नहीं है, हमारे हाथ तेरी बारगाह में दुआओं के लिए उठाने के लायक नहीं है, हमारी जुबान तेरी बारगाह में दुआओं के लिए गोया होने के लिए तैयार नहीं है, लायक नहीं है। ए रब्बे ज़ुल जलाले वल इकराम, हमारा पूरा वजूद गुनाहों में डूबा हुआ है। मौला हम कहीं से लायक नहीं है, मगर तेरे हबीब ने खुशखबरी दी है, तेरे कलाम ने खुशखबरी दी है कि जब गुनाहगार गुनाह करके नादिम होता है, अल्लाह की बारगाह में पहुंचकर मुस्तफा जाने रहमत के वसीले से सच्ची तौबा करता है, मौला तू उसकी तौबा कबूल करता है, गुनाहों को माफ करता है। आज के सुन्नी इज्तिमा में तेरे हबीब को वास्ता वसीला बनाकर ए अल्लाह तेरी बारगाह में हम अपने तमाम गुनाहों की तौबा करते, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा, मौला हमारी सियाकारियों को माफ फरमा, मौला हमारी गलतकारियों को माफ फरमा। ए रब्बे ज़ुल जलाले वल इकराम, हमें अपने फजल करम से सरफराज फरमा, मौला हमें सच्चा बंदा बना, मौला हमें नेक बंदा बना, तेरे महबूब का सच्चा उम्मती बना। मौला तबारक व तआला हमें अपने माँ बाप की खिदमत की तौफीक अता फरमा, मौला हमें अपने बीवी बच्चों के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमा, अपने दोस्त अहबाब के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमा, मौला हमें दीनदारी अता फरमा। ए रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम, हमें तमाम गुनाहों से नजात अता फरमा, मौला तबारक व तआला हमें तौबा पर इस्तिकामत अता फरमा। मौला हम अहद करते हैं इस सुन्नी इज्तिमा में आज के बाद हम गुनाहों के करीब नहीं जाएंगे, मौला हम अहद करते हैं आज के बाद हम गीबत नहीं करेंगे, मौला हम अहद करते हैं आज के बाद हम चुगली नहीं करेंगे, मौला हम अहद करते हैं आज के बाद हम हसद नहीं करेंगे, मौला हम अहद करते हैं आज के बाद हम नशे के करीब नहीं जाएंगे, मौला हम अहद करते हैं आज के बाद हम अपने बीवी बच्चों पर जुल्म नहीं करेंगे, मौला हम अहद करते हैं आज के बाद अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करेंगे, अपने बुजुर्गों के साथ हुस्ने सुलूक करेंगे, अपने असातिज़ा के साथ हुस्ने सुलूक करेंगे, अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सुलूक करेंगे। ए रब्बे ज़ुल जलाली वल इकराम, हम नियत करके अहद कर रहे हैं